یا حسین یا حسین میں حسین منانا بہت ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. درود پر دیجئے محمد وآلہ. اعزازی گرامی قدر مصر اسلام کی خدمت میں جو سائی کلمہ تلاوت کی شرف حاصل کی جا رہا ہے اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ آپ بہترین امت ہیں. آپ بیٹر نہیں ہیں، بیسٹ، سب سے بہترین امت آپ کی ہے. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکلتی ہے، لوگوں کی اصلاح کی خاطر باہر آتی ہے. اور مولا امام حسین نے یہ فرمایا تھا کہ میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ کوئی فساد برپا کرنا چاہتا ہوں، کوئی ظلم کرنا چاہتا ہوں، کوئی حکومت لینا چاہتا ہوں، بلکہ میں بھی جو نکلا ہوں وہ لوگوں کی خاطر نکلا ہوں تاکہ جو نانا کی امت ہے اس میں اصلاح کی جا سکے. پھر اسی طریقے سے جیسے آیت آگے بڑھتی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ جو نکلتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں. بالکل یہی جملہ مولا امام حسین نے بھی فرمایا اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. میرے بھی نکلنے کا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہیں منکر کرنا چاہتا ہوں. وتؤمنون بالله، ساتھ یہ کہ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھنے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی تو اصلاح کرنے کی فکر ہو اور خود اپنی ہی اصلاح نہ ہو. ٹھیک ہے، تو جو اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہے سب سے پہلے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے. میرے باپ کے مولا حضرت امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں من نسب نفسه للناس اماما، جس شخص نے لوگوں کے لیے باہر نکلنے کا ارادہ کیا ہے، ان کی تبلیغ کا، ان کی اصلاح کا ارادہ کیا ہے، فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ، تو پہلے اپنے نفس کو تعلیم دے پھر دوسروں کو تعلیم دے. اس لیے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے مولا امام حسین نے بھی بیان کیا ہے. قرآن کریم کی بھی آیت یہ ہے کہ پہلے خود اپنے اصلاح کریں اور پھر دنیا والوں کی اصلاح کریں. بہت سے ایسے آئے تاریخ میں جو دنیا میں تو چاہتے ہیں کہ دنیا والے سب ٹھیک ہو جائیں، نماز کے پابند بن جائیں، اللہ رسول کی ماننے والے بن جائیں، لیکن خود سب سے زیادہ دنیا پرست ہوتے ہیں. اور قرآن کریم نے منع کیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے صاحبان ایمان وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے.
تو پہلے انسان سب سے پہلے خود عمل کرنے والا ہو، پھر دوسروں کی اصلاح کرنے والا ہو. ایک صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے میرے ساتھ ساتھ، کہ نہج البلاغہ جو نصیحت کی کتاب ہے، جو اصلاح کی کتاب ہے، اس کتاب میں اور باقی اخلاقی کتابوں میں ایک فرق ہے. تو فرق کیا ہے؟ وہاں پر بھی نصیحت اخلاقیات ہے، یہاں پر بھی اخلاقیات نصیحت ہے. کیا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ باقی جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس میں میٹھی میٹھی باتیں تو ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا جو لکھنے والا ہے اس نے پہلے خود عمل بھی کیا ہے نہیں. لیکن نہج البلاغہ یہ اس امام کا کلام ہے جس نے کلام بعد میں کیا ہے، پہلے عمل کر کے لکھا. تو مقصد یہ ہے کہ امر بالمعروف ہو اور نہی عن المنکر ہو، یہ اصل مقصد ہے. اور آج بھی یہی مقصد باقی ہے. ہم مجلسیں کیوں برپا کرتے ہیں، موازداری کیوں رکھتے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم پھر واقعہ کربلا کو یاد کریں؟ اتنا پرانا حادثہ ہے، اس کو بار بار دہرائیں، اس کو دہرانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں امر بالمعروف کرنے کی ضرورت ہے، نہی عن المنکر کرنے کی ضرورت ہے. ایک جملہ ایسا ہے کہ وہ زیارت اربعین میں آیا، اور اربعین کی زیارت اتنی پیاری زیارت ہے. ویسے تو کبھی بھی انسان چلا جائے مولا حسین کی زیارت پر ہمیشہ لطف آتا ہے. اور ایک مرتبہ چھٹی سرکار سے کسی نے سوال کیا تھا، چھٹی امام یہ بتائیے کون سا ایسا بہترین وقت ہے مولا حسین کی زیارت کا؟ تو مولا نے جواب دیا، جس وقت بھی تم حسین کی زیارت پر چلے جاؤ وہی بہترین وقت ہو جائے. انسان کس چیز کے انتظار میں نہ رہے کہ کبھی عاشور کا موقع آئے گا، اربعین کا موقع آئے گا، شب قدر آئے گی، عرفہ کے دن آئے گا، تب میں پلان بناؤں گا، تب میں جاؤں گا. اگر ابھی فرصت ملی ہے ابھی چلے جاؤ. جس وقت بھی انسان کربلا چلا جائے وہی بہترین وقت ہے. یہ ان افراد کے لیے جو بہانے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا، ہمیں چھٹی نہیں ملی، ہمارے فرصت نہیں ہے. جب فرصت ملے چلے جاؤ. لیکن وہ جو پلاننگ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بیان کیا گیا. جو زیادہ زیارت کے ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو زیادہ عقیدت سے مولا امام حسین کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، کہا گیا کہ عاشور کے موقع پر جاؤ، شب قدر کے موقع پر جاؤ، عرفہ کے موقع پر جاؤ. اور اس میں سے اہم ترین تاریخ ہے کہ اربعین کے دن امام حسین کے روزے میں. اور واقعی جب انسان امام حسین کے روزے پر اربعین کے دن پہنچتا ہے تو عجیب رونق ہوتی ہے. سارا سال ہی ویسے تو رونق رہتی ہے، لیکن جو رونق اربعین کی ہے وہ تو خود امام حسین کے روزے میں ایسی رونق پورے سال میں نظر نہیں آتی جیسے اربعین پر نظر آتی ہے. بلکہ کہنے دیجئے کہ اربعین پر امام حسین کے زائرین کا جو رش ہے وہ دنیا کے کسی اور زیارت میں، کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتی. اس نے کیا خوب کہا تھا کہ ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین. لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، اور پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. تو مولا امام حسین السلام جو اربعین کے موقع پر جائے اس کی کیا ہی رونق ہوتی ہے، کیا ہی بات ہوتی ہے. انشاءاللہ پروردگار ہمیں اس بار اربعین کے موقع پر مولا حسین کی زیارت نصیب فرمائے، اور بار بار یہ سعادت ہمیں سال بھر جب بھی موقع نصیب ہو بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے. تو زیارت اربعین کا ایک ایسا جملہ ہے جو منفرد جملہ ہے. کچھ جملے مولا حسین کی زیارت کے ایسے ہیں جو ہر زیارت میں انشاءاللہ آتے ہیں، تکرار ہوتے ہیں، ریپیٹ ہوتے ہیں. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. یہ زیارت کے جملے ایسے ہیں جو آپ کو زیارت وارثہ میں بھی ملیں گے، زیارت عاشورہ میں ملیں گے، زیارت اربعین میں بھی ملیں گے. مختلف زیارتوں کے اندر یہ انداز ملے گا، یہ انداز بھی آپ کو ملے گا زیارات کے اندر کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ نمازیں تو آپ نے قائم کی ہے،
زکات تو آپ نے ادا کی ہے، امر بالمعروف تو آپ نے کیا ہے، نہیں عن المنکر تو آپ نے کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، مولا امام حسین کی جب زیارت کا شوق ہے اور ہم جا کر زیارت پڑھتے ہیں اور یہ جملے بھی پڑھتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو زائر امام حسین بن کر زیارت کے جملوں کو پڑھے اس کے بعد بھی نماز نہ پڑھے؟ جب اس نے خود کہہ دیا ہے کہ مولا میں تو اتنا فخر کرتا ہوں کہ آپ میرے امام ہیں جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، تو ان جملوں کو پڑھنے کے بعد خود نماز نہ پڑھے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر امام حسین یقیناً نمازی ہوگا، عزادار یقیناً نمازی ہوگا، زکات دینے والا ہوگا، امر بالمعروف نہیں منکر کرنے والا ہوگا، لیکن ایک جملہ ایسا بھی ہے زیارت اربعین کا جو آپ کو کسی اور زیارت میں نظر نہیں آتا۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ اے مولا آپ نے یہ قربانی کیوں دی ہے؟ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيهِ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ کیا کمال کا جملہ ہے! اے مولا آپ نے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی خدا کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یہ میں نے باب محاورہ جملہ نہیں کہا، ہمارے محاورتن بھی کہا جاتا ہے کہ خون کے آخری قطرے تک میں تیرے ساتھ دوں گا، لیکن جیسے ہی حملہ ہوتا ہے سب سے پہلے وہی بھاگتا ہے۔ تو جملہ کہہ دینا با محاورتاً دوستی کا اظہار کر دینا وہ اور ہوتا ہے، لیکن زیارت میں چھٹے امام یہ قسم کھا کر کہیں، گواہی دے کر کہیں، وہ اور بات ہوتی ہے۔ اور ایک لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے مہجہ، مہجہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں مہجہ دل کے اس حصے کو اور اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جب ظاہری طور پر کسی کا بھی دل کاٹا جائے، اور بایولوجی کے اندر جب دل کاٹا جاتا ہے تو خون کا ایک قطرہ رہتا ہے دل کے اندر، سارا خون ویسے بدن سے بہہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، لیکن دل کے کاٹنے کے بعد ایک ڈاٹ ہوتا ہے، قطرہ، ایک لوتھڑا ہوتا ہے کہ جو دل کے اندر ہی رہتا ہے۔ اس لوتھڑے کو اور اس قطرے کو جو دل کے اندر ابھی بھی موجود ہے اسے مہجہ کہا جاتا ہے۔ اور چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ آپ نے اس مہجہ کو بھی جو دل کا آخری قطرہ تھا اسے بھی خدا کے راستے میں خرچ کر دیا۔ حسین تیری عظمتوں کو سلام، تو نے وہ آخری قطرہ بھی راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ کیوں خرچ کیا؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ دنیا کو جہالت سے نکال کر بیداری کی طرف۔ یہ کون سی بیداری ہے؟ کون سی بیداری ہے؟ کون سی جہالت میں دنیا موجود تھی؟ میرا سوال یہ توجہ رکھیے گا۔ جس زمانے میں مولانا حسین نے جب شہادت پیش کی ہے تو کیا لوگوں کو نماز پڑھنے نہیں آتی تھی؟ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ روزہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ حج پر جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ حج پر جاتے تھے۔ زکات دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ زکات دیتے تھے۔ تو سارے اعمال جو کرتے تھے، پھر آپ نے کس جہالت سے نکال کر انہیں بیدار کیا؟ ہاں، ایک جہالت اس زمانے میں موجود تھی کہ 70,000 ممبروں سے 100 سال تک علی اور اولاد علی پر سب کو شتم کیا جاتا۔ لوگوں کو علی کی معرفت نہیں تھی، لوگ علی سے دور ہو گئے تھے، لوگوں کو ولایت علی کا نہیں پتا تھا، لوگوں کو اصل دین کا نہیں پتا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے یہی ساری طور پر عبادت ہے، یہی ساری طور پر جو شریعت کے اعمال ہے وہی دین ہے۔ کس نے کہا؟ دین کی بنیاد اور اساس کا نام علی ابن ابی طالب۔ اس لیے تو خواجہ اشمیری نے کہا تھا، دی است حسین، دی پناہ است حسین، حتیٰ کہ بنا لا الہ است حسین۔ اے حسین تو دین بھی ہے، تو دین کو بچانے والا بھی، تو دین کی بنیاد اور اساس بھی ہے۔ جب حسین دین ہے تو ان کے بابا کیا ہوں گے؟ ہمارے یہاں ایک روایت عام طور پر سنائی جاتی ہے، بچوں کو یاد ہوگی، میں روایت ایک حصہ پیش کروں گا، ایک حصہ آپ پیش کریں گے، لیکن یہ روایت ادھوری روایت ہے۔ بہرحال جو ہمیں سنائی جاتی ہے وہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، میرے ساتھ دیجیے گا تاکہ میں اگلے مطلب کو بیان کروں۔ وہ روایت کیا ہے؟ ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے، بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اور سکھانا بھی چاہیے کہ حضور نے فرمایا تھا الحسن والحسین، یاد ہے نا سبھی کو؟ کیا ہے؟ ماشاءاللہ،
الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، امام حسن بھی اور امام حسین بھی جنتی نہیں ہے۔ اگر رسول کسی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جنتی ہے، وہ تو خوشحالی سے پاگل ہو جائے کہ مجھے جنتی کہہ دیا، اب تو میرا بیڑا پار ہے۔ حضور نے ان بچوں کو نہیں کہا بچوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم جنتی ہو، کہا نہیں، جنتی اور ہوں گے تم، وہ جتنے جنتی جنت میں جائیں گے سب کے سردار حسن و حسین۔ خوشنودی آل محمد بلند تر صلوات۔ اب یہ جو روایت ہم سنتے رہتے ہیں نا، حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ آدھی روایت ہے، پوری روایت کیا ہے؟ اور پوری روایت مزے کی بات یہ ہے کہ صرف شیعہ کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، تمام مسالک کی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، لیکن چھپائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نام علی آتا ہے۔ صحیح ترمذی کے اندر پوری روایت ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی پوری روایت ہے، ساٹھ ستہ کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر پوری روایت ہے۔ حضور نے صرف اتنا نہیں بتایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ جنتیوں کے سردار ہیں، اب اس سے بڑا اور درجہ کسے کیا ملے گا؟ لیکن نہیں عزیزو، بات آگے بڑھی، نبی نے فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور جو حسن اور حسین کے بابا جان ہیں وہ تو ان سے بھی افضل ہے۔ دنیا تو حسنین کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتی، ان کے بابا تک کیا پہنچے گی؟ اسی لیے مل کے دودھ پڑ لیجیے۔ اس لیے زیارت اربعین کے اندر جس جہالت سے نکالنے کی بات کی گئی ہے وہ علی کے فضائل اور علی کی معرفت ہے، اس سے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے کہ علی کی معرفت، اس کی جہالت کو ختم کرو اور بیداری کی طرف آؤ۔ جیسے جیسے فضائل علی ابن ابی طالب ولایت امیر المومنین پہنچائی جائے گی، لوگ آہستہ آہستہ اس جہالت سے نکلیں گے اور معرفت امیر المومنین کی طرف پہنچیں گے۔ یہ جو ہم عزاداری رکھتے ہیں، جو ہم مجلسیں رکھتے ہیں، جیسے جیسے محرم کے ایام شروع ہوتے ہیں، ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، ہم دکانوں میں جاتے ہیں، ہم آفیسز میں جاتے ہیں، وہاں پر لوگ سوال کرتے ہیں تم یہ کالا لباس کیوں پہن رہے ہو؟ تم نے سوک کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ تم مجلسوں میں کیوں جاتے ہو؟ تم ماتم کیوں کرتے ہو؟ تم عزاداری کیوں کرتے ہو؟ ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم حسین کا غم منا رہے ہیں، ہم حسین کی عزاداری کرنا چاہتے ہیں، خانوادہ رسالت لٹ گیا، ہم اس کا ماتم کر رہے ہیں، اسے غم منا رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ آگے بڑھ کر یہ سوال کرے کہ وہ واقعہ تو اتنا پرانا تھا، آج تک کیوں غم منا رہے ہو؟ آج کیوں عزاداری کر رہے ہو؟ آج کیوں مجلس برپا کر رہے ہو؟ وہ تو واقعہ تھا، ہو گیا، تم نے رو لیا، ختم ہو گئی بات، آج کیوں منا رہے ہو؟ تو اصل جواب یہ ہے آج بھی لوگ ایسے ہیں جو علی کی معرفت نہیں رکھتے، ان کو معرفت کروانا۔ اور ہمارے بچوں کے پاس جوابات ہونے چاہیے، جیسے محرم کے ایام شروع ہوتے ہیں لوگوں کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں، بھائی تمہارے مجلسوں میں علی علی کیوں ہوتا ہے؟ تمہارے مجلسوں میں اہل بیت کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ تمہارے مجلسوں میں بچے بن پاک کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ تو ہمارے بچوں کے پاس کم از کم جواب ہونا چاہیے، عقلی جواب بھی، قرآنی جواب بھی، حدیثی جواب۔ میں بہت ہی مختصر انداز میں، آپ ماشاءاللہ سے مجلسیں سنتے آئے ہیں، مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، لیکن صرف مختصراً یہ دو آیتیں ہمارے بچوں کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ علی ابن ابی طالب کی شان میں آیتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ دو آیتیں ایسی ہیں جو بنیاد ہے ولایت امیر المومنین کی۔ پہلی آیت وہ ہے، میں نشان بھی بتا رہا ہوں، 5واں سورت، اور آیت کا نشان بھی 5 اور 5 یعنی 55، اور یہ آیت بھی پنجتن کی شان ہے۔ 5واں سورہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55، ارشاد ہوتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، صرف اور صرف تمہارا مولا
اللہ ہے, نبی ہے, یا علی ہے. تمہارے مولا کتنے ہیں بھائی؟ ہم بھی تین کے ماننے والے ہیں, لیکن وہ تین جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. ہمیں تین کے عدد سے کوئی دشمنی, ہمیں تین کے عدد سے کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ تین جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے وہ ہمارے محبوب ہے. ہمیں تین سے بھی محبت ہے, 5 سے بھی محبت ہے, 12 سے بھی محبت ہے, 14 سے بھی محبت ہے. ہمیں ہر عدد سے محبت ہے, ہر وہ عدد جو یا خدا کے قرآن میں آیا ہو یا مصطفیٰ کے فرمان میں آیا. ہمیں ہر وہ عدد پیارا لگتا ہے. اور یہاں پر خدا نے یہ نہیں کہا, دیکھیں اگر مولا کے اور ولی کے لفظ کے علاوہ اور بھی کوئی دوسرا لفظ استعمال کریں تو وہ صحیح بیٹھتا نہیں ہے. اگر خدا یہ کہے کہ تمہارے اللہ بس 3 ہیں, کیا بات ہے؟ اللہ تو ایک ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہا جاتا اللہ نبی بھی ہے, اللہ علی بھی ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر اس کے بجائے لفظ استعمال ہو صرف تمہارے 3 نبی ہیں, نبی صرف 3 ہے, اللہ نبی, اللہ نبی, یہ غلط ہے. اگر یہ کہا جائے صرف تمہارے 3 امام ہیں, سب سے پہلا امام اللہ ہے, یہ بھی غلط ہے. کوئی ایسا لفظ خدا کو چاہیے تھا جو لفظ اللہ کے لیے بھی ہو, نبی کے لیے بھی ہو, علی کے لیے بھی. خدا نے کہا وہ لفظ ہم تمہیں دیتے ہیں, جب مجھے بلاؤ تب میرے لیے بھی وہی کہو, جب نبی کو بلاؤ تو اس کے لیے بھی وہی کہو, جب علی کو یاد کرو تو اس کے لیے بھی وہی کہو. اللہ بھی تمہارا مولا ہے, نبی بھی تمہارے مولا ہے, اور علی بھی تمہارے مولا ہے. اور انما کہہ کر یہ حصار باندھ دیا, صرف انہیں ہی مولا کہنا, کسی اور کو مولا نہ کہنا. سلامت رہے. صرف یہی تمہارے 3 مولا ہیں. اور اگر کوئی بچہ کبھی آیت پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ سامنے سے اعتراض ہو, بھائی اس میں اللہ کا نام تو ہے, رسول کا نام تو ہے, علی کا نام تو نہیں ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ علی کے لیے؟ تو ہمارے بچے کو جواب معلوم ہونا چاہیے, بچے کو جواب یہ دینا چاہیے جان بوجھ کر خدا نے قرآن میں علی کا نام نہیں رکھا, جان بوجھ کے نہیں رکھا ہے علی کا نام. کیوں نہیں رکھا بھائی؟ کہ اگر علی کا نام رکھا ہوتا نا تو کتنے صحابہ کے بچوں کے نام پھر علی ہو جاتے. اور پھر ہر کوئی کہتا رہتا ہے یہ میرے بچے کے لیے ہے, یہ میرے بھائی کے لیے ہے, یہ میرے رشتہ دار کے لیے ہے, یہ اس علی کے لیے تھوڑی ہے, یہ اس علی کے لیے ہے. اس لیے خدا نے علی کا نام نہیں رکھا, علی کا کام رکھا. علی کا نام رکھ لینا آسان ہے, علی جیسا بننا ناممکن ہے. جان بوجھ کر نام نہیں رکھا. اور یہ صرف آپ شیعہ کتابوں کے اندر نہیں دیکھیں گے کہ اس آیت کے ذیل میں جو واقعہ ملتا ہے اس میں مولا متقیان کا ذکر ملتا ہو, اس کے علاوہ اور کسی اور کا بھی ذکر ملتا ہو کسی اور کتاب کے اندر. نہیں, کسی اور کا ذکر نہیں ملتا. اگر ملتا ہے تو علی بن ابی طالب کا ملتا. کسی نے ایسی نماز نہیں پڑھی. ہمارے مولا سے بڑا نمازی کون ہے؟ کسی نے ایسی نماز ہی نہیں پڑھی کہ نماز بھی ہو اور زکوٰۃ بھی ہو. سبحان اللہ. یا کوئی نماز پڑھتا ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتا, جو زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. صرف علی واحد امام ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اور جب یہ آیت نازل ہو گئی تو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی, علی نے ایسی نماز پڑھی تھی کہ سائل رکوع میں آیا تو رکوع میں آپ نے
اپنی انگشت مبارک دے دی تو آپ کی شان میں آیت اتر آئی، تو رکوع والی آیت تو اتر گئی ہے، سجدے میں ہم یہی کام کرتے ہیں، شاید ہمارے لیے بھی اتر آئے۔ چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں، امام صادق شاہ فرماتے ہیں کہ 40 نمازیں اس نے ایسی پڑھی کہ ایک آیت اتر آئے، مگر ایک آیت بھی نہ اتری۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، اس کا جواب دیا، بھائی کیوں نہیں اتر رہے؟ علی نے بھی وہی کام کیا، اس نے بھی وہی کام کیا، علی نے رکوع میں زکات دی تھی، اس نے سجدے میں جا کر زکات دی ہے، دونوں کا عمل تو ایک ہی ہے، پھر وجہ کیا ہے؟ کیوں اس کے لیے آئے، علی کے لیے آیت اترتی ہے، ان کے لیے آیت نہیں اترتی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیے گا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، علی کی ہم سری میں جو فیاض بن گئے، ویسے تو صدقہ نکلتا نہیں تھا، جو کھانے والا ہو دینے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے تو نکلتا نہیں تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس موقع پر دیا جائے تو وہاں سے آیت اترتی ہے، ہمارے لیے بھی آیت اتر آئے گی، تو علی کی برابری کے لیے، یا میں کہوں جو علی کی دشمنی میں فیاض بن گئے، جو علی کی ہم سری میں فیاض بن گئے، ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ کیونکہ نماز میں شرط ہے کہ نماز کسی کو دکھاوے کے لیے نہ ہو، کسی لالچ میں نہ ہو، نماز ہو تو قربتاً الی اللہ ہو، جو اللہ کی قربت کے لیے جس کی نیتیں پاک ہوتی ہے اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ خدا ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے، دنیا ہمارے ظاہر کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، خدا ہمارے باطن کے مطابق فیصلہ۔ علی سے زیادہ پاک کسی اور کا باطن نہیں تھا، اس لیے ان کے لیے آیت اتری۔ تو خدا نے اس آیت کے اندر کہا ہے کہ میں بھی مولا، میرا نبی بھی مولا، اور علی بھی مولا۔ یہ ہمارے بچوں کو زیادہ ہونی چاہیے آیت، کہ ہم علی کی معرفت اور علی کی ولایت کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ خدا نے قرآن میں کیا۔ آیت کا نشان بھی ذہن میں۔ دوسری آیت، اور بہت مضبوط آیت ہے، ویسے تو ہر آیت میرے مولا کی شان میں ایک بڑی مضبوط آیت ہے، بڑی مضبوط دلیلیں ہیں، لیکن یہ دلیل ایسی ہے کہ جس کو دوسروں نے بھی مانا۔ جب ہم ایک مرتبہ حج پر گئے تھے، اور پروردگار انشاءاللہ بار بار ہمیں اور آپ کو سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ باقاعدہ ہماری خدمت میں تحفے دیتے ہیں، اور تحفے سے ان کے زمزم کے پانی کے نہیں ہوتے، صرف کھجوریں نہیں ہوتی، بلکہ کتابیں بھی دیتے ہیں۔ اور یہ اسٹریٹجی ہمیں بھی اپنانی چاہیے کہ جو ہمارے پاس سبیلوں کا پانی پی رہا ہے، نظر امام حسین کھا رہا ہے، وہ ساتھ ساتھ معرفت اہل بیت بھی تو لے کر جائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کتابوں کا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے، لائبریری ہونی چاہیے، کوئی درسگاہ ہونی چاہیے، کوئی عالم دین موجود ہونا چاہیے، جو آنے والا ہے اس کی تشنگی صرف جسم کی تشنگی نہ دور ہو، اس کی جو روح کی اور فکر کی تشنگی ہے وہ بھی مٹ جائے۔ اب وہاں پر جب وہ کتابیں دیتے ہیں تو اس میں سے ایک کتاب قرآن کریم بھی دیتے ہیں، اور یہ دیکھیے گا ان کی تیاری دیکھیے گا، پاکستان سے کوئی آنے والا حاجی ہو تو اس کو اردو میں جو ٹرانسلیٹڈ قرآن ہے وہ دیتے ہیں، جو ہندوستان سے آنے والا ہو اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹڈ دیتے ہیں، جو انگریز ہو اس کو انگلش میں، تو کسی کو فرینچ میں، کسی کو اسپینش میں، کسی کو اپنی زبان میں، ہر ایک کو اپنی زبان کے اندر ترجمہ شدہ قرآن کریم دیتی ہے۔ اس قرآن کو جب میں نے کھولا اور پڑھا تو اس میں کہیں کہیں تفسیر بھی لکھی ہوئی کہ یہ آیت ان کی شان میں تھی، یہ آیت ان کی شان میں تھی۔ اب میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ ذرا دیکھیے تو صحیح، آیت تطہیر میں کیا لکھا ہے، آیت مودت میں کیا لکھا ہے، سورہ دہر میں کیا لکھا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنا علی کے نام کو چھپانے کی کوشش کی۔ نہ آئے ولایت جو ابھی آپ کی خدمت پڑھی ہے، نہ آئے ولایت کے اندر علی کا ذکر، نہ آئے غدیر کے اندر علی کا ذکر، نہ آئے تبلیغ کے اندر علی کا ذکر، نہ آئے اکمال الدین کے اندر علی کا ذکر،
نہ آئے تطہیر میں علی کا ذکر، نہ آئے محدت میں علی کا ذکر، نہ سورہ زہر میں علی کا ذکر، نہ سورہ رحمان میں علی کا ذکر، نہ سورہ کوثر میں زہرا کا ذکر، کہیں پر بھی بچتن پاک کا ذکر موجود ہی نہیں تھا سوائے ایک آیت کے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ ہے آیہ مباہلہ۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی اپنا نفس علی کے علاوہ کسی اور کو بنا کر چلے۔ ہمارے بچے کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے، یہ دوسری آیت یاد ہونی چاہیے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جب باتیں ختم ہو جائیں، دلیلیں ختم ہو جائیں، استدلال ختم ہو جائے اور اس کے باوجود بھی تم بات نہ مانو، اتمام حجت کے بعد بھی تم اپنی بات پر اڑے رہو، تو پھر ایک ہی حل ہے، مباہلہ کے میدان میں آ جاؤ، پتہ چل جائے گا تم سچے ہو یا ہم سچے۔ خدا نے انداز اختیار کیا، خدا نے فرمایا اے رسول ان سے کہو ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ آپ کو چونکہ واقعات معلوم ہے اس لیے آپ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن جس کے لیے پہلی مرتبہ یہ آیت آئی ہو اور اگر وہ سوچ رہا ہو تو ایک مرتبہ اس کے ذہن میں کلک کرے گا، رسول کے کیا بیٹے بھی تھے؟ رسول کے بیٹے کون سے تھے جو اس موقع پر زندہ تھے؟ ہاں، حضرت ابراہیم رسول کے ایک بیٹے تو تھے، حضرت قاسم رسول کے ایک بیٹے تو تھے، حضرت عبداللہ رسول کے ایک بیٹے تو تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہو سکتا ہے کہ انہیں لے کر گئے ہو، جا کر دیکھے تو سے رسول کے کون سے بیٹے مباہلہ میں چلے، اور جب دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ نہیں، حضور کے تو بیٹے چلے ہی نہیں، یہ تو علی کے بیٹے ہیں وہ چلے ہیں۔ تو پھر ذہن میں سوال آتا ہے، جب خدا نے کہا تھا رسول تم اپنے بیٹوں کو لے کر جاؤ اور رسول کوئی بیٹا نہیں ہے، تو پھر صرف علی کیوں تھے جن کے بیٹوں کو لے گئے؟ بھائی بڑے بڑے محترم صحابی موجود ہیں، بڑے مقدس بڑے پارسا لوگ موجود ہیں، کیا ان کی اولادیں نہیں تھی؟ ہر ایک نے کہا ہوگا یا رسول اللہ آپ کے بچے تو نہیں ہیں، آپ میرے بچے لے جائیے، آپ نے قرآن کریم کی آیت پر عمل کرنا ہے، آپ کے بچے تو نہیں ہیں، آپ میرے بیٹے لے جائیے۔ بہت سے تھے جنہوں نے اپنے بیٹے دینے کی کوشش کی، آئے مباہلہ میں اور ازدواج زہرا میں ایک چیز مشترک ہے، بہت سے تھے جنہوں نے بیٹے دینے کی کوشش کی، نبی نے بیٹے نہیں لیے۔ بہت سے ایسے تھے جنہوں نے رشتے دینے کی کوشش کی، نبی نے رشتے۔ تو بیٹے دینے کی کوشش کی ہوگی یقیناً، آپ میرے بچوں کو لے جائیے، میرے بچوں کو لے جائیے، لیکن کسی کے بچوں کو نہیں لے گئے، کہا اے علی حسن و حسین کو لے گئے۔ مباہلہ کی آیت نے بتایا ہے حسن و حسین علی کے بیٹے نہیں، نبی کے بیٹے ہیں۔ پھر کہا ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، ارے خواتین تو اتنی ہیں، آپ کی ازواج تو اتنی ہیں، اتنی بیویاں موجود ہیں، اور ماشاءاللہ سے دنیا نے تو انہیں صدیقہ بھی کہا ہے، انہیں طاہرہ بھی کہا ہے، انہیں فنانہ بھی کہا ہے، انہیں فنانہ بھی کہا ہے۔ ارے ابھی تو موقع یہی ہے کہ کسی صدیقہ کو لے جایا جائے تاکہ جھوٹوں پر لعنت نہیں دی جائے۔ ہمیں یہ دنیا نہ بتائے کہ کون صدیقہ تھا کون صدیق تھی، ہمیں مباہلہ کے میدان سے بتاؤ کون تھا جو جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کے لیے گیا۔ صرف جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کے لیے جو پاک ہستیاں سچی ہستیاں چلی ہیں وہ فاطمہ زہرا ہیں اور علی کے مرتضیٰ۔ اس لیے نبی نے آپ کو صدیقہ کہا تھا اور نبی نے آپ کو صدیق کہا تھا۔ یہ پاک ہستیاں چلی ہیں۔ انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے۔ نفس کا مطلب کیا ہے؟ موضوع زبان میں سادہ طریقے سے بیان کروں، یعنی جان مصطفیٰ۔ نعتوں کے اندر آپ کسی کو بھی جان مصطفیٰ بناتے رہے، قرآن کی آیتوں میں جان مصطفیٰ علی مرتضیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔
اور یہ جو ماشاءاللہ، اور یہ جو ہم جو نفس کا ترجمہ کرتے ہیں، بعض لوگ اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں، یہاں پر نفس کا مطلب نہیں ہے وہ خواتین کو لے کر آئے، ہم اپنی خواتین کو لے کر آئیں گے، اور نفس کا مطلب یہ اور ہم اپنے مردوں کو لائیں گے، آپ اپنے مردوں کو لے کر آئے۔ ہم نے کہا اچھا مردوں کو لے کر آئیں گے تو پھر آپ کون تھے؟ تو پھر تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ تو یہ تو پھر حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی قدیم میں یہی کہا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ یہ نفس رسول ہے، جان رسول ہے، اور اسی ترجمے کو قبول کیا ہے امام فخر الدین رازی نے، کہا کہ ہاں علی نفس رسول بن کر چلے گئے۔ نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس ہوتا ہے خود جان، اپنی ہی روح، اپنا ہی جسم، اپنا ہی آپ بن کر علی نبی کا چلے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام فخر الدین رازی نے اس آیت کے ترجمے میں دلیل کے طور پر یہ روایت پیش کی ہے جو آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن اس انداز سے بھی سنیے گا تو لطف آئے گا۔ علی خود نبی کے مقام پر ہے، صرف علی خاتم النبیین نہیں ہے، صرف علی کو نبی کا درجہ نہیں ملا ہے، رسول کا درجہ نہیں ملا ہے، باقی جس طریقے سے نبی صاحب شجاعت تھے، صاحب علم تھے، صاحب کرامت تھے، صاحب معجزات تھے، صاحب فضل تھے، ہر چیز نبی کو حاصل تھی، بعینی وہی ساری چیزیں علی کو حاصل تھی، اور اس پر دلیل قائم کی ہے امام فخر الدین رازی نے یہ کہہ کر کہ نبی نے یہ بھی تو فرمایا تھا من اراد ان یرا آدم فی علمه ونوح فی طاعته وابراہیم فی خلته وموسیٰ فی حیبته وعیسیٰ فی صفوته فلینظر الی علی بن ابی طالب۔ جو آدم کی زیارت کرنا چاہے، نوح کی زیارت کرنا چاہے، ابراہیم کی زیارت کرنا چاہے، موسیٰ اور عیسیٰ کی زیارت کرنا چاہے، 1,24,000 انبیاء کی ایک جگہ پر زیارت کرنا چاہے، فلینظر الی علی بن ابی طالب، علی کو دیکھ لو، نبیوں کی زیارت ہو جائے۔ لیکن مزے کی بات سنیے، میں کتاب سے دیکھ کر آپ کی بیان کروں، آیا مباہلہ کے ذیل میں امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس روایت کو لکھا ہے، اور روایت کا اختتام اس لفظ پر ہوتا ہے، توجہ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، اب تک تو آپ صحیح چلے آ رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ نہیں بھئی علی کو تو رضی اللہ ہی کہتے ہیں، علی تو رضی اللہ ہے۔ میں نے کہا کہ کاش آپ نے جو ابھی روایت لکھی ہے اسی کو ہی سمجھ لیا ہوتا۔ کیا مطلب؟ ابھی آپ نے روایت میں نہیں لکھا جو آدم کو دیکھنا چاہے، نوح کو دیکھنا چاہے، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیکھنا چاہے۔ میں صرف سوال اتنا کر رہا ہوں کہ آدم جب آپ کہتے ہیں تو رضی اللہ کہتے ہیں یا علیہ السلام کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یعنی آدم کا نام آئے اکیلے تو علیہ السلام، نوح کا نام آئے اکیلے تو علیہ السلام، ابراہیم کا نام آئے اکیلے تو علیہ السلام، موسیٰ کا نام آئے اکیلے تو علیہ السلام، عیسیٰ کا نام آئے اکیلے تو علیہ السلام، اور پھر سارے نبیوں کا مجموعہ ہو، تو پھر کیوں موت آتی ہے علیہ السلام کہتے ہیں؟ اور ابھی تو آپ نے کہا کہ یہ نبی کے مقام پر تھے، نفس نبی تھے، اس لیے ہم صرف علی علیہ السلام نہیں کہتے، علی علیہ السلام، آپ پر درود و سلام ہو۔ اور خدا نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے صرف نبی پر درود و صلوات نہیں بھیجی ہے، صلوات خاصہ وہ نبی کا حصہ ہے، لیکن ایک عمومی صلوات، فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ، جو ایسے صابرین ہیں ان پر خدا صلوات بھیجتا ہے۔
تو یہ 2 آیتیں میرے بچے یاد رکھیں. حتیٰ سعودی عرب سے بھی جو قرآن شائع ہوا ہے اس کے اندر بھی جب ہم نے جا کر دیکھا تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ مباہلہ کے میدان میں اگر کوئی نبی کے ساتھ چلا تھا تو یا علی کے مرتضی یا فاطمہ زہرا یا حسن مجتبیٰ یا حسین سید الشہداء، ان کے علاوہ اور کوئی پاک ہستی نہیں تھی جو چلی ہے. لیکن سنیں گے میرے ساتھ ساتھ ابن تیمیہ وہ کہتا ہے میں بھی مانتا ہوں یہی 4 ہستیاں تھی جو چلی تھی، لیکن حقیقت میں چونکہ یہ 4 ہستیاں وہ تھی جو نبی کی سب سے قریبی رشتہ دار تھی، تو نبی نے اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو سامنے لے کر چلے گئے. تو اس میں کون سی فضیلت والی بات ہے؟ اس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اس سے کوئی مقام مرتبہ ثابت نہیں ہوتا، اس سے کوئی عہدہ ثابت نہیں ہوتا. یہ بلا وجہ شیعوں نے ایک چیز شروع کر دی ہے، جہاں پر بھی علی زہرا حسن حسین کا نام آ جائے بس یہ فضیلت ہے. وہ فضیلت تھوڑی ہے، وہ تو رشتہ دار تھے، قریبی ترین رشتہ دار، لے کے چلے گئے. اس کو کون سی بات؟ میں صرف سوال اتنا کرنا چاہ رہا ہوں، اچھا آج آپ نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ علی کے علاوہ کسی اور کو بھی مصطفیٰ کا داماد مانتے تھے. آج آپ نے خود کہہ دیا صرف یہی قریبی رشتہ دار تھے تو انہی کو لے کے چلیں گے. آج آپ کے زبان سے بھی حق نکل آیا کہ علی ہی وہ تھے جو داماد مصطفیٰ تھے، اور کوئی دنیا میں نہیں تھا جس کو دامادی ملی ہو مصطفیٰ کی، اس لیے علی ہی کو لے کر گئے. اور مجھے ایک اور سوال کرنے دیجیے، آپ نے کہا کہ قریبی ترین رشتہ دار تھے ان کو لے کے چلے گئے. ذرا مجھے انصاف سے بتائیے گا، انسان کا داماد سے جتنا رشتہ ہوتا ہے کیا اتنا ہی رشتہ اپنے سسر سے نہیں ہوتا؟ جتنا فاصلہ داماد کے ساتھ ہوتا ہے اتنا ہی فاصلہ خود داماد ہو کسی اور سسر کا اتنا ہی فاصلہ نہیں بنتا. جب بنتا اتنا ہی فاصلہ ہے تو پھر علی کو کیوں لے گئے، انہیں کیوں چھوڑ گئے؟ نبی اپنے ساتھ اپنے کسی سگے چچا کو نہیں لے کر گئے، علی کے کسی بھائی کو نہیں لے کر گئے. علی کے اور بھی بھائی ہوتے تھے، جناب عقیل اس وقت زندہ تھے، لیکن علی کو لے کر گئے، عقیل کو نہیں لے کر گئے. عقیل کا مقام اپنے مقام پر بہت بلند ہے، بہت صاحب کرامت ہے، بہت صاحب فضیلت، بہت صاحب احترام. یا میں جملوں کو تبدیل کروں اگر میرے ساتھ ہیں. دیکھیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علی کا ذکر ہم اس لیے نہیں کرتے کہ علی نبی کے رشتہ دار ہوتے ہیں. اگر رشتہ داروں کی وجہ سے کر رہے ہوتے تو جس طرح سے علی نبی کے سگے چچا زاد بھائی تھے اسی طریقے سے عقیل بھی تھے، اسی طریقے سے جعفر طیار بھی تھے، اسی طریقے سے طالب بھی تھے. لیکن ہم ان کا ذکر نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جتنے فضائل علی کے ہیں اتنے فضائل ان 3 بھائیوں کے بھی نہیں ہیں. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، شاید کچھ لوگ قریب آ گئے، کچھ لوگوں کو اور قریب کرنا ہے. جب وہ 3 جن کی رشتہ داری بھی ویسی ہی ہوتی تھی جیسے علی کی ہوتی، جن کا خون بھی ویسا ہی تھا جیسا علی کا تھا، جن کے باپ بھی ویسے ہی تھے جیسے علی کے تھے، جن کی ماں بھی ویسی تھی جیسے علی کی تھی، جو علی کے سگے بھائی تھے، جب وہ 3 علی جیسے نہیں ہو سکتے تو وہ 3 جن کا تو کوئی رشتہ بھی نہیں ہوگا. یا میں لفظوں کو تبدیل کر دوں اور آپ لطف لے رہے ہیں. یہ جملہ ہمارے بچے ذہن میں رکھیے گا. جب علی کے گھر کے اندر کے 3 علی کے گھر کے اندر کے 3 علی جیسے نہیں ہو سکتے تو جو علی کے گھر کے باہر کے 3 ہو وہ علی جیسے کیا ہوں گے؟ علی کی برابری کون کر سکتا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ قریبی رشتہ دار ہوتے تھے علی اس لیے لے کر گیا موبائل کے میدان میں، اور بھی قریبی ہوتا تھے اسے لے کر جاتے ہیں.
تو بھائی علی جتنے قریبی رشتے دار ہیں اتنے اور بھائی بھی تھے، انہیں نہیں لے کر گئے، علی کو لے کر گئے۔ اور جہاں پر آیت یہ بھی کہہ رہی ہے علی پر ہم کیوں رکے ہیں، آیت تو یہ بھی کہہ رہی ہے اے رسول آپ اپنی عورتوں کو لے کر آؤ۔ قرآن نے یہ تھوڑی کہا تھا اے رسول آپ اپنی بیٹیوں کو لے کر جاؤ، کہا تھا عورتوں کو لے کر جاؤ۔ نسانا کا مطلب ہوتا ہے عورت۔ عورت کبھی ماں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، کبھی بہن کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، کبھی بیٹی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی زوجہ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور زوجہ تو انسان کے مرد کے اتنے قریب ہوتی ہے کہ جتنے راز زوجہ جانتی ہے اتنا کوئی اور نہیں جانتا۔ زوجہ تو انسان کے سب سے قریب ہوتی ہے، انسان کے لائف پارٹنر ہوتی ہے، ہم سفر ہوتی ہے۔ اور قرآن نے بھی دروازہ کھلا رکھا تھا اپنی آپ عورتوں کو لائیے گا۔ پھر بھی حضرت زہرا کے علاوہ حضور کسی کو نہیں لے کر گئے۔ اگر آپ نے یہی کہا ہے جو قریبی ہوتا ہے اسے لے جایا جاتا، تو سمجھ میں آ گیا کہ ازواج تو بھی لیکن دور کی۔ رشتہ داروں کی بنیاد پر نہیں لے کر گئے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر لے کر گئے۔ اور مباہلہ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے بچے کو یہ دو آیتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، آیہ ولایت، آیہ مباہلہ۔ اور احادیث مجھے بیان کرنی تھی لیکن میں نے دیکھا دامن میں بالکل بھی گنجائش نہیں، ورنہ دو حدیثیں جو مضبوط ترین حدیثیں ہیں وہ مجھے آپ کی خدمت میں سننا تھا۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ہمارے برادران دلیل لے کر آتے ہیں اسے بھی بیان کرنا تھا، لیکن آج شب 6 محرم الحرام ہے۔ اس اضاحے کی رسم یہ ہے کہ اس شہید کا جھولا نکلتا ہے جو اپنے قدموں سے چل کر بھی میدان میں نہیں جا سکا۔ خدا ہمیں حضرت الیاظر علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر، قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا اصغر۔ اگر حضرت الیاظر علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوتی تو صحیح ہے، ہم شیعہ حیدر کرار تو اب بھی یزیدیوں پر لعنت ہی بھیجتے۔ حضرت الیاظر علیہ السلام کی شہادت نہ بھی ہو تب بھی یزیدی مستحق لعنت ہیں، اور مسلمان محبان اہل بیت بھی ہمارے ساتھ مل کر یزیدیوں پر لعنت بھیجتے۔ لیکن ہاں اصغر کی شہادت کے بعد تو کوئی کسی دین کا ہو، کوئی کسی مسلک کا ہو، کوئی کسی قوم کا ہو، اگر باضمیر انسان ہوگا اصغر کی شہادت کے بعد وہ بھی یزیدیوں پر لعنت بھیجتے۔ حضرت الیاظر علیہ السلام باب الحوائج ہے نا۔ میں پچھلے سال نہیں پچھلے سال کا واقعہ آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں جو مجھے خود سنا یا کوئٹہ میں جب ہم مجالس پڑھنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں پر اسلم رئیسانی کا جو قبیلہ ہے ان کے ایک شخص، اس کا یہ واقعہ ہے، ایک شخص نے بیان کیا، کہا کہ وہ بندہ خدا بڑا پریشان تھا، اور جو شیعہ صاحب تھے انہوں نے کہا کہ کیوں پریشان ہو رہے ہو، کیوں اتنا آج ٹینشن کے اندر لگ رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا بس میں ایک ڈاکٹر کے پاس سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس، دوسرے سے تیسرے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں لیکن مجھے کوئی علاج نہیں مل رہا۔ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ 6 سال ہو گئے ہیں اب تک خدا نے مجھے اولاد نہیں دی۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ ظاہری طور پر جو علاج ہے وہ بھی علاج کروانے کی کوشش کیجیے گا، لیکن ہمارے پاس بھی طبیب ہے اور اس سے بڑا ہوگا طبیب ہے۔ اگر آپ میری مانے نا، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس عقیدے پر نہیں تھا، لیکن کہا کہ میرے پاس بھی ڈاکٹر موجود ہے، آپ اگر میری مانے تو جب محرم کے ایام آئے
تو مجھے بتائیے گا, میں کوشش کروں گا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. اب وہ انتظار کرتا رہا. محرم کے 2-3 مہینے پہلے کی بات تھی. یہ شخص کو کہہ کر بھول گیا. کہتا ہے جب 5 محرم کی تاریخ آئی تو اس کو فون آیا. اس نے کہا کہ تم نے کہا تو محرم آ جائے تو بتا دینا. دیکھو 5 محرم کی تاریخ آ گئی, بتاؤ مجھے کہاں آنا ہو. کہا بھی کہاں پر ہو. کہا میں علمدار روڈ پر ہوں. کہا کہ بس وہ پنجابی امام بارگاہ ہے وہاں پر آ جاؤ. کہ میں نے اس کو جو ایڈریس بتایا وہاں پر پہنچا. وہاں مجلس ہو رہی تھی. مجلس میں ذاکر نے مصائب علی اصغر کو بیان کیا. اس شخص سے کہا کہ تو حضرت علی اصغر علیہ السلام کی معرفت حاصل کر, مصائب میں بیٹھ, مجلس سن, اور جب تیرا دل ٹوٹے نا تو بھی جھولا برآمد ہوگا. جھولے کے قریب آنا, خدا کے سامنے یہ وسیلہ پیش ہونا اور کہنا خدا تجھے اصغر کا واسطہ, اگر میرے حق میں بیٹھا ہے تو مجھے صاحب اولاد بنا دے. اور یہ وعدہ کرنا, یہ منت ماننا, اگر خدا نے تجھے اولاد دی اور بیٹا دیا تو تو نام اصغر رکھے گا. نام اپنے بیٹے کا علی اصغر رکھے گا. اس نے کہا ہر چیز میں کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے اولاد چاہیے, ہر چیز میں کرنے کے لیے تیار ہوں. مسائل میں بیٹھا تھا, مار کے رونے لگا. پھر کچھ دیر کے بعد جھولا برآمد ہوا, جھولے کے قریب آگے پکڑ کے رونے لگا. یہ شیعہ جو شخص تھا اس نے کان میں آ کر کہا تجھے اپنا وعدہ یاد ہے نا, وعدہ کر کے یہاں سے جانا, وعدہ کر کے یہاں سے جانا. اس سے کہا بالکل مجھے یاد ہے. پھر وعدہ کر کے وہاں سے نکلا. کہتا ہے تقریباً 40-50 دن کے بعد اس کا دوبارہ فون آیا. کہا میں ڈاکٹر کے پاس ہوں, میں نے رپورٹ دیکھی ہے, ڈاکٹر نے کہا ہے پازیٹیو رپورٹ آئی ہے, انشاءاللہ خدا نے تیری سن لی, تجھے صاحب اولاد بنا. اجرکم علی اللہ اے علی اصغر, اے باب الحوائج. اور اس کے بعد جب وہ صاحب اولاد بن گئے, میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, وہ کسی اور مسئلے سے تھے لیکن چونکہ وعدہ کر چکے تھے, نام رکھا علی اصغر. اور پھر ایسا علی اصغر نے صاحب اولاد بنایا کہ پھر اگلے سال ایک اور اولاد, پھر اگلے سال ایک اور اولاد, پھر اگلے سال ایک اور اولاد. انہوں نے پوچھا کہ پھر دوسرے سال جو بیٹی ہوئی ہے, میں بیٹی کا نام کیا رکھوں, بیٹی کا نام کیا رکھوں. کہا کہ میرا تو مشورہ یہ ہے, کربلا کی خواتین میں جو سب سے نمایاں خاتون ہے ان کا نام ہے زینب. اب نام رکھے زینب. اگلا سال آیا, کہا پھر مجھے بیٹی ہوئی, میں نام کیا رکھوں, کا نام رکھ کلثوم. چوتھا سال آیا, پھر کہا کہ یہاں میرے یہاں بیٹا ہوا ہے, اب میں کیا نام رکھوں, کا نام رکھ عباس. حسین نے پوری کربلا دے دی, حسین نے پوری خدائی دے دی. اور جب اس نے نام پر رکھنا شروع کی, منقلب ہو چکا تھا, محب پڑ چکا تھا, لیکن جو قبیلے والے تھے اس نے کہا کہ تیرے یہاں پہلا بیٹا ہوا, نام رکھا علی اصغر, پھر زینب, پھر کلثوم, پھر عباس. یہ کیا بات ہے, کہیں تیرا عقیدہ بدل تو نہیں گیا ہے, کہ تو نے اپنا عقیدہ تبدیل تو نہیں کر دیا ہے. کہتے ہیں میں چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتا ہوں لیکن علی کی محبت دل سے نہیں نکل رہی. عزاداروں ایسے لوگ بھی ہیں, اسی لیے کتنے ہی ایسے ہیں جو یہاں پر جھولے کے قریب آتے ہیں, ہم حیران ہو جاتے ہیں, ارے ان کا تو لباس بھی سیاہ نہیں ہے, یہ کیوں جھولے کے قریب جا رہے ہیں. ہاں عزاداروں, انہیں کسی طرح سے کچھ نہیں ملتا, یہ مجبور ہیں اہل بیت کے دربار آئے. اور عجیب بات یہ ہے, اہل بیت جو دور سے آنے والا ہوتا ہے اس کو جلدی دیتے. اسی لیے بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو غیر شیعہ کی ہوتی ہے. جب علم پاک اٹھتا ہے غیر شیعہ ہوتے ہیں, جب جھولا برآمد ہوتا ہے غیر شیعہ ہوتے ہیں, جب مہندی نکلتی ہے غیر شیعہ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کا گھرانہ کریم ہے, اپنے گھر والوں کو تو سمجھا سکتے ہیں لیکن جو مہمان بن کر آیا ہے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتے. بس عزادارو, آج تو باب الحوائج کا ذکر ہے. یہ باب الحوائج 6 مہینے کے علی اصغر,
روایتیں مختلف ضرور ہیں، لیکن ایک روایت کے مطابق 6 مہینے کے لیے اصغر جب میرے مولا نے آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا، اب کوئی ہے جو حسین کی نصرت کو آئے، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، کوئی سیاہ فام ہو یا سفید فام ہو، اب کوئی ہے جو غریب زہرا کی مدد کو آئے۔ ایک خیمے سے آواز بلند کی، ننھے علی نے کہا ہے بابا آپ پریشان نہ ہوئیے گا، اس زمانے کا علی موجود ہے۔ امام حسین خیمے کی طرف پلٹے اور فرمانے لگے ناولینی ھذا الطفل الصغیر، بہن زینب مجھے یہ چھوٹا سا ننھا شہزادہ دے دیجیے۔ علماء نے اس کے اوپر بحث کی ہے، بی بی زینب کبریٰ سے کیوں کہا، کیوں شہزادی رباب سے نہیں کہا، کیوں شہزادی سکینہ سے نہیں کہا؟ عزاداروں اگر وجہ سن سکی اور برداشت کر سکے، جب بچہ پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگے اور بلکنے لگے تو کبھی ماں کے پاس ہوتا ہے تو زیادہ روتا ہے۔ اس لیے دوسروں کو دے دیا جاتا ہے، شاید آپ کے پاس خاموش ہو جائے۔ جب اصغر رباب کے پاس ہوتے تھے تو بہت بلکتے تھے، زینب خاموش کر اصغر دے دیجیے، شاید پانی کی سبیل ہو جائے۔ مولا امام حسین اتمام حجت کرنے کے لیے گئے تھے، سب جانتے تھے، لیکن بتانا چاہتے تھے دنیا والوں کو جو ظالم آئے یہ سب میرے خون کے پیاسے نہیں ہے، ان کے ظلم کے انتہا دیکھ لو، یہ کیسے ظالم ہے، کیسے خونخوار ہے، اور میرے بھی صبر کے انتہا دیکھ لو۔ حسین کے صبر کے انتہا تو پھر بھی سمجھ میں نہ آئے۔ عزادار اپنے 6 مہینے کے بچے کو ایک مرتبہ مختل کی طرف لے کر آئے، آواز دی یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الصغیر، اے قوم اشقیاء اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے، اسے پانی پلا دو، یہ تو اپنے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ تو تیر بھی نہیں چلا سکتا، یہ تمہیں کوئی مشکل پیدا نہیں کر سکتا، اسے اپنے پاس لے کر جاؤ، اسے سیراب کر دو، میں اس کے بہانے پانی بھی نہیں پینا چاہتا۔ فوج اشقیاء پلٹ پلٹ کر دو۔ جب آپ کی یہ کیفیت ہے، صاحب اولاد کی یہ کیفیت ہے، دشمنوں کی وہ کیفیت ہے، مجھے صرف اتنا بتا دیجئے ماں کی کیفیت کیا؟ اس لیے ہمارے تیر چھوڑا، تیر ختم ہو گیا، دوسرا تیر چھوڑا۔ عمر سعد نے کہا ہے حرملہ تجھ سے بہتر کوئی تیر انداز نہیں ہے ہمارے پاس، تجھے کیا ہو گیا ہے، ایک چھوٹا سا ننھا سا نشانہ ہے، تجھے وہ نہیں مارا جا رہا کہ میں نشانہ بچے کا دیتا ہوں، پیچھے سے مجھے کوئی خاتون نظر آتی ہے۔ جیسے کوئی ماں ہو گئی ہو، میرے بچے کا موسم ہو گیا۔ عمر سعد نے ہاتھ رکھا، حرملہ کا تیر چلا، کسی نے کہا سنا ہے موت کی آنکھوں میں آ گئے آنسو، سنا ہے موت کی آنکھوں میں آ گئے آنسو، عجب ادا سے سرے انتہا ہنسے اصغر، گلے میں تیر لبوں پر ہنسی کہاں ممکن، جہاں پر رونا بھی مشکل وہاں ہنسے اصغر۔ اجرکم اللہ، ماں کو تسلی دینی ہے، ماں کو تسلی دینی ہے۔ پھر شاعر آگے کہتا ہے تو سخی، تیرے اجداد سخی، باپ سخی، تو بھی سخی، تیرے اجداد سخی، باپ سخی، تو بھی سخی، تیر پیاسا ہے اسے خون پلا دے۔ اجرکم اللہ، تیر چلا۔ روایت کا جملہ یہ ہے فَضُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ۔ میرے لیے سننا آسان، میرے لیے بیان کرنا آسان ہے، لیکن کوئی باپ کے دل سے پوچھے بچے کی لاش کو کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ حسین باپ بھی ہیں، حسین امام بھی ہیں، امام بن کر بتانا چاہتے ہیں اے ماں تیرے بچے کو لے کر گیا تھا لیکن اسے پانی نہیں ملا ہے، اسے تیر سے دم
گیا ہے. ماں کو بتائے تو کیسے بتائے کہ ماں مر نہ جائے. 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کر حسین نے قدم رکھا. سکینہ آگے بڑھی, کہنے لگی بابا کیا میرے اصغر کو باقی مل گیا؟ اصغر تو خاموش ہے, اصغر کو باقی مل گیا. ایک مرتبہ آبا کا دامن الٹا. شہزادی کو باپ نے ماں کو دیکھا, یہ پانی پی کر خاموش نہیں ہوا ہے, یہ 3 گھنٹے خاموش ہو گئے. آپ تو اپن مائیں برداشت نہیں کر پاتے, جذبات میں آ جاتی ہے. کیا کہتی ہے, اے حسین آپ کاش کربلا کے میدان میں نہ لے جاتے, میرا اصغر نہ مارا جاتا. آپ کیوں لے کر گئے؟ آپ تو اپن مائیں جذبات میں آ جاتی ہے. ہم سب کا سلام ہو ماں میرے باپ پر. کوئی ایسا جملہ نہیں کہا. پھر کیا کہا, ماں کی تمنا ہے کچھ کہے بھی تو صحیح, کوئی مرضیہ تو پڑے. پھر کہا کیا, کہنے لگی اے مولا آپ کا قصور نہیں ہے, اب مثلک ینہر, اس عمر کے تو دنیا جانور بھی سوا نہیں کرتے. کسے کیا پتا تھا یا آل رسول پر ایسا ستم کریں گے. ازادارو جھولا برابر ہوگا, لیکن ایک جملہ سنتے تھے, یہ واحد شہید ایسا ہے جس کی حسین نے قبر بنائی, تلوار سے قبر کھولی, قبر کی مٹی میں پھول چھپایا, سکون مل گیا. میرے اصغر کو کوئی پریشان نہیں کرے گا. لیکن ازادارو اگر سن سکے تو سنیے گا, مجھے معاف کیجیے گا میں ذرا سچ پڑھ رہا ہوں, لیکن اصغر کے موضوع کے پہ بیان کرنی ہے. شام غریب آئے, ہر شہید کے سر کو کاٹا گیا, نوک نیزہ پر بلند کیا گیا, اصغر محفوظ ہو گئے. لیکن کسی شکی نے ہو کر کہا ایک شہید ایسا بھی تھا جس کے پشت خیمہ میں حسین نے لہد بنائی تھی, وہ باقی رہ گیا, اس کی بھی تو لاش نکالی جائے. لاش کیسے نکالی گئی, آگے کیا کھدائی کی گئی؟ نہیں ازادارو. ایک مرتبہ ہمارے ساتھ نے کہا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے, گھوڑ سواروں کو تیار کیا جائے, ہر ایک کے ہاتھ میں نیزہ دے دیا گیا. کیا کرنا ہے تمہیں نیزے سے, ہمیں لاش نکالنی ہے. نیزہ برداروں نے خاک کربلا میں نیزے چھپائے. ایک نیزہ ایسا تھا جو خالی نہ آیا. لاشا بھی ساتھ میں ہوگا. ماں کا ایک جملہ آیا ہوگا, یہ جملہ سنیے گا اور جھولے علی اصغر کو جھولا دیجئے گا. وہ جھولا تو شام غریبہ چل گیا, وہ جھولا تو چلا ہوا میرا باپ کو ملا. وہ شہزادہ کہ جس کے لیے ماں روتی رہی, کبھی سائے میں نہ بیٹھی. ایک مرتبہ ماں نے کہا ہوگا ہر ماں کا لال شہید ضرور ہوا ہے, لیکن یا تیر سے مارا گیا, یا تلوار سے مارا گیا, یا نیزے سے مارا گیا. ایک واحد میرا لال ہے جو تیر بھی کھاتا ہے, نیزہ بھی کھاتا ہے. ہر ایک کو ایک مرتبہ موت آئے. میرے لال کو 2 مرتبہ شہید کیا. یا حسین یا حسین